حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو لوگ صبح اٹھتے ہی 3 کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لیتا ہے نا، اس شخص کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جوانو، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، اللہ کے حضور رد نہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کی جائے، تو صبح اٹھتے ہی یہ 3 کام کر لینا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، رد نہ کی جائے، تو صبح فجر کے وقت ہر حال میں فجر کی نماز با جماعت ادا کیا کرو۔ فجر کی نماز جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے وہی اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے مسجد میں جایا کرو، نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ نماز اور اقامت کے دوران جو بھی دعا کرو گے نا، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شہرت مانگنے والا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آواز دینے والا کہتا ہے آج ہے کوئی اللہ کا محبوب بننے والا، اللہ کا ولی بننے والا، پھر آ جاؤ نا اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر۔ فجر کا وقت ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، بس وہی جاگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، بس وہی جاگ رہے ہیں، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے۔ فرماتے اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو تو فجر کی نماز با جماعت ادا کیا کرو، اور نماز اور اقامت کے درمیان اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، رد نہیں کرے۔ فرمایا نمبر 2، فجر کے وقت صبح اٹھتے ہی جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، ان کی بھی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جو لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں صدقہ بانٹتے ہیں۔ صدقے کا نام آیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک غریب شخص وہاں کھڑا تھا، رو رہا تھا۔ پوچھنے لگا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی کوہ طور پر جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اچھا کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کو میرا سلام دینا، اور ساتھ میں کہنا وہ جو تیری دھرتی کا بوجھ ہے نا، غریب شخص ہے نا، دکھوں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، دردوں کا مارا، بس اس کے درد ختم کر دے، اس کی پریشانیاں ختم کر دے، میرے حصے کا، میرے نصیب کا جو بھی رزق ہے، روزی روٹی ہے، مجھے اکٹھا ہی دے دے، بعد میں کچھ نہ دینا، مجھے اکٹھا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں تیرے نصیب کا، حصے کا جو بھی رزق ہوگا تجھے اکٹھا مل جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، بعد میں تیرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، بعد میں کہاں سے آئے گی، کہاں سے کھائے گا؟ کہا وہ میں کام نبیل لوں گا، نپٹا لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرض کہ میرے کریم رب تیرا ایک بندہ ہے، دکھوں کا مارا ہے، دردوں کا مارا ہے، تیری دھرتی کا بوجھ ہے، غریب ہی غریب ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے نصیب کا جتنا بھی رزق ہے نا مجھے اکٹھا کر کے دے دو، بعد میں کچھ نہ دینا۔ میرے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ میرے اللہ نے اس کے نصیب کا جتنا بھی رزق تھا، دانا پانی تھا، گندم تھی، اناج تھی، جو کچھ بھی تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ ایک ہی دن میں اسے عطا کر دیا۔ وہ ایک ہی دن میں مالا مال بن گیا، امیر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کافی عرصہ بعد جب پھر سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا،
آپ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ اس شخص کو ملوں، دیکھوں تو صحیح کہ آج کل وہ کس حال میں ہے، وہ بیچارہ کہاں سے مانگ رہا ہوگا، کہاں سے لے رہا ہوگا، کہاں سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ رزق کے دروازے تو اس کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام پتہ پوچھتے ہی اس کے گھر چلا گیا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، وہاں غریب لوگ کھا رہے ہیں، مسکین لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کھا رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، پیاسے آ رہے ہیں، ان کو ٹھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے، بھوک کے مارے آ رہے ہیں، کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا، او میاں تیرے نصیب کا جو رزق تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت یہ اللہ سے ہی پوچھ لینا، میں نے اللہ سے ایک سودا کیا، اللہ یہ میرے کریم رب سے ہی جا کے پوچھ لینا وہ کون سا سودا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، مالک اس کے نصیب کا جتنا رزق تھا وہ تو اس کو مل گیا، اب اور رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو نے خود ہی تو کہا تھا بعد میں اس کو رزق نہیں دیا جائے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ بندہ بڑا ہی عقل مند تھا، بڑا ہی سمجھدار تھا، اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سودا یہ تھا، موسیٰ جب میں نے اس کو رزق دیا، اس نے گھر جا کر دسترخوان لگا دیے، مسکینوں کو بلایا، غریبوں کو بلایا، آؤ کھاؤ۔ موسیٰ بڑا ہی سمجھدار نکلا، اس نے میری راہ پہ دینا شروع کر دیا، میں نے اسی کی راہ پہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے میری راہ پہ صدقہ دینا شروع کیا، میں نے اس کی راہ پہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، او میرے کریم رب مجھے رزق دینا بند کر دے، کافی ہو گیا ہے میرے پاس رزق۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی اپنے عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ سبحان اللہ، تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، غریبوں کو دینا بند کر دے، ضرورت مندوں کو دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ جب تک تو میری راہ پہ دیتا رہے گا، مٹھی کھولے رکھے گا، ہتھیلی کھولے رکھے گا، ضرورت مند آتے رہیں گے، وہ یہاں سے اٹھا کے جاتے رہیں گے، میں یہاں پہ رکھتا رہوں۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو صبح سویرے اٹھ کر صدقہ کرتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، آپ بھی اپنی طبیعت بنا لو، صبح سویرے اٹھا کرو، باقی نہیں پرندوں کو دانا ڈالا کرو، یہ بھی صدقہ جاری۔ فرمایا نمبر 3، جو شخص صبح سویرے اٹھتے ہی محبت بھری نظروں سے، پیار بھری نگاہوں سے اپنے والدین کا چہرہ تکتا ہے، سبحان اللہ، محبت کی نگاہوں سے والدین کو دیکھتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے، ان کی زیارت کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جوانوں تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، کوئی بھی دعا رد نہ کی جائے، تو یہ 3 کام صبح اٹھتے ہی ضرور کرنا اور ہر حال میں کرنا۔